اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس معاشرے میں ظاہر ہے آپ نے ایک بہت عظیم انقلاب بھی برپا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اور آپ کا جو علمی مقام ہے وہ بھی نکھر کے اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ پھر مجدد الفسانی جو آپ کا خطاب ہے اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ تعلیم کیسے حاصل کی، علمی مقام کیسے بنا، اور پھر یہ خطاب جو آپ کو ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو پس منظر تھا ان کا خاندانی، اس کی تفصیل پہ روشنی ڈالی۔ شاہ صاحب، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ وقفے کے بعد کوئی ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو ایسا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں کہ آنے والے پھر اسے فالو کرتے ہیں۔ واہ! تصوف کے اندر بھی ایسا ہے، ایسی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جن کے نام کے ساتھ پھر سلسلے چلے، کیونکہ انہوں نے روحانیت کو سمجھنے کے، تشکیل کردار کے، روح کی بالیدگی کے ایسے مناہج متعارف کروائے کہ آنے والی انسانیت ان کی محتاج ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی کا مقام جنید صاحب، اگر آپ روحانیت کے اندر اور تصوف کے اندر اور انسان سازی کے اندر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضرت مجدد کی جو فکر ہے وہ نہ صرف مسلم معاشرے بلکہ انسانیت کی میراث ہے۔ واہ! انسانیت اس سے استفادہ کرتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کروں گا کہ علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کی کتاب ہے جاوید نامہ، جو ان کی بنیادی طور پر فکری معراج ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد مولانا روم کی رہنمائی میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے جو وجد میں ہے، رقص کر رہا ہے اور وہ غزل پڑھ رہا ہے، نہ جبریل نہ فردوس نہ حور نہ خدا بندے، کفے خاکے کے می سوزت جس جان آرزو مندے۔ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں نہ جبریل ہے، نہ فردوس ہے، نہ حور ہے، نہ خداوند ہے، ایک ہی شے ہے، وہ آرزو کی آگ میں جلنے والا انسان ہے۔ اچھا، علامہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد رومی سے پوچھا من ز رومی گفتم ای دیوانہ چیست، گفت ای فرزانہ المان ویست۔ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا یہ دیوانہ کون ہے؟ تو مولانا نے فرمایا تجھے نہیں پتا، یہ جرمنی کا فرزانہ ہے، اور یہ کر کیا رہا ہے؟ آنچ او جوید مقام کبریاست، ای مقام از عقل و حکمت ماوراست۔ جس چیز کی اس کو تلاش ہے نا، یہ مقام کبریا ہے اور اس مقام کو عقل نہیں سمجھ سکتی، اور اس تک یہ پہنچا کیوں نہیں؟ او بلا ماند و تا اللہ نہ رفت، از مقام ابدہ بیگانہ رفت، کہ اسے لا تو سمجھ آئی، الا اللہ سمجھ نہیں آئی۔ کیا سے پتہ نہیں چلا کہ کیا اچھی بات ہے، اور معبود میں فرق کیا ہے۔ اچھا، یہاں کیوں پھنسا؟ یہاں سے پھر مجدد الفسانی کی شان شروع ہوتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے فرمایا کہ مرد راہ دانے نہ بود اندر فرنگ، پس فزوں شد نغماش از تار چنگ۔ چونکہ اس کو رہنما کوئی نہیں ملا، لہذا اس کا نغمہ اس کے ساز پہ باری ہو گیا اور اس کا ساز ٹوٹ گیا۔ واہ! وہ علامہ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ کاش بودے شیخ مجدد کی کاش بودے در زمان احمدے تا رسیدے بر سرور سرمدے۔ اگر سے مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا تو حضرت مجدد اس کو مقام سے نکال لیتے۔ اللہ نقشے تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نقشے کی زندگی کے آخری 8-10 سال پاگل خانے میں گزرے اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جنید صاحب، یہ جو مقام ہے مجدد الفسانی کا کہ آپ نے واردات انسانی کو اس سطح پہ جا کے انالائز کیا کہ آج کے جتنے انفسی علوم ہیں وہ سارے اس کے محتاج ہیں۔ جب آپ کی تعلیم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے جنید صاحب ابتدائی جو علم ہے، تعلیم ہے، وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کیا، اور ادق ترین کتابیں بچپن میں جب آپ پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اپنے والد گرامی کی توجہات سے آپ کو وہ شرح صدر حاصل تھا کہ اس کے مشکل نکات کی تفصیل آپ حاشیے پہ لکھ دیتے۔